اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما یتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار ذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، پھر لازماً اللہ کے جو واقعات ہیں قرآن میں بہت ایک بڑی تعلیم کی خاطر ہوتے ہیں، اس سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ قرآن جو ہے قانون کی کتاب ہے، قرآن ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، انسان کی حیاتی کے لیے رہنما اور مرشد کتاب ہے۔ ایک دور ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم۔ آدم کی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو مشہور ہے کہ پہلا آدم اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو پہلے انسان کی پیدائش کے لیے اللہ نے کہا تھا، وہ جملہ آدمی اس سے مراد ہیں۔ خیر، وہ مسئلے گزر بھی چکے ہیں، آتے بھی رہیں گے۔ دو آدمیوں کا ذکر اے نبی تو لوگوں کے سامنے بیان کر، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ کے لیے، قربت کے لیے خیر خیرات کے ادارے کھولے، ایسے ہی سمجھو۔ ایک کی قربانی خیر خیرات قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قبول ہوئی قبول نہ ہوئی کے مطلب ایک کو لوگوں نے پسند کیا، ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ آپ اس کو NGOs بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کسی کی خیر و خیرات صدقات بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے معاشرے میں آج تک بھی ایسے چلتا ہے، ادارے چلتے ہیں، خیر خیراتیں چلتی ہیں۔ کوئی جو ہے سچائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سب کو بغیر امتیاز کے مدد کرتا ہے، صرف محتاجی دیکھ کر اس کو پالتا ہے، دیتا ہے، شو بازی نہیں کرتا اور نمائش نہیں کرتا۔ یہ آج تک چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ نے ان کا قصہ تو بیان کیا، ایک تو یہ بھی آج تک جو چل رہا ہے وہ اسی طرح بعض لوگ نمائش کے لیے کام کرتے ہیں خیر خیرات کے، بعض لوگ اللہ کے خوشنودی کے لیے، حاجت مندوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی بات آج تک چل رہی ہے۔ اللہ نے پرانا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جس کا عوام میں مقبولیت کا معاملہ بڑھ گیا، اس کے ساتھ جس کے انداز خیر خیرات کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس کو رکابت ہوئی کہ یہ لوگوں میں مقبول کیوں ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، یہ کیوں ہے؟ تو اپنے بھائی کو کہا کہ تیری بات زیادہ ہے معاشرے میں، اور میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی قتل کرتے ہو تو کرو، لیکن یہ سب کے اپنے دل کی بات ہے، میں نے خلوص سے کام کیا ہے، وقت بتائے گا کہ میں نے صحیح کام کیا ہے یا تو نے۔ اللہ مجھ سے
انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی اللہ عبادتیں، خیر خیراتیں، صدقات قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے ہاتھ بڑھایا میری طرف لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی، میں تجھے نہیں ماروں گا، تو مارتا ہے مار۔ اس سے کیا ہوگا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میرا گناہ جو جوابی کارروائی کا ہے وہ تیرے گلے میں وہ بھی پڑے گا۔ ایک تو قتل بھی کر رہا ہے، پھر ایک ناحق اور مظلوم آدمی کو قتل کر رہا ہے، ڈبل گناہ ہوگا تیرے، فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنمی ہو جائے گا۔ خیر، یہ بات ساری آپ نے سنی۔ مجھے جو آپ کی خدمت میں بات کرنی ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، جو شو بازی کے لیے میں NGO چلا رہا تھا، شو بازی کے لیے اپنے جو ادارہ چلا رہا تھا، اس کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ مقابلہ نہیں کرے گا، اچھا اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ پھر فَقَتَلَهُ، اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر خسارے والوں میں سے ہو گیا کہ اب مجھ سے لوگ ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، یہ ایک مقبولیت والا آدمی قتل بھی ہو گیا، یہ تو بڑی بات ہو گئی۔ اب خاسرین میں سے ہوا، لیکن پریشانی ہوئی کہ یہ جرم کہاں چھپاؤں، یہ لاش کہاں گم کروں، اس کو کہاں پھینکوں، کیا کروں، اس میں پریشان ہو گیا۔ آپ کے سامنے ایک خاص بات کرنی ہے۔ لوگ مجھ پہ تبرہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی معنی، اپنی باتیں بتاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے اس کو تعلیم دینے کے لیے کہ لاش کو کہاں کرے، کہاں چھپائے، ایک کوے کو بھیجا۔ کوا آیا، بَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، زمین کو کھود رہا تھا۔ زمین کھود کے اس نے اتنی جگہ بنائی جو کھڈا بن گیا، گویا اتنا جو کوے کی حیثیت کے مطابق۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي، یہ کوا گویا کہ اس کھڈا کھودنے سے دکھانا چاہتا تھا کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کس طرح چھپائے ڈیڈ باڈی اپنے بھائی کی، مقتول بھائی کی ڈیڈ باڈی کس طرح چھپائے۔ تو اس کو تعلیم آ گئی، کوے کے عمل سے یہ سمجھ گیا کہ میں بھی کھڈا کھود کے اس لاش کو دفن کروں، اور اس طرح کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، یہ تو کوا بھی مجھ سے اچھا ہوا، میں تو اس سے بھی عاجز ہوا، میں اس سے بھی کمزور ہوا، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوا، جو یہ ایسی چیز جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس طرح کوا مجھے سکھا رہا ہے کہ میں کیسے بھائی کو چھپاؤں۔ اب یہاں مجھے دو باتیں سامعین کے خدمت میں کرنی ہیں۔ ایک بَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، کوے کو اللہ نے بھیجا۔ دوسری ہے کہ کوا اس کو سکھا رہا ہے کہ سوءۃ اخی، لاش اور بھائی کا ڈیڈ باڈی، مردہ جسم، اس کو کس طرح چھپائے۔ یہ تعلیم اللہ نے کوے کے ذریعے دی۔ اس تعلیم میں مجھے خاص اہم بات جو کرنی ہے آپ کے ساتھ، نہ میت کو غسل دینے کی بات ہے، نہ میت کو کفن دینے کی بات ہے، نہ میت کے نماز جنازہ کی بات ہے۔ اب یہ تعلیم اللہ نے انسان کو کوے سے دلائی، انسان اب اس نے تو اس پر عمل کیا، لیکن قیامت تئیں یہی عمل اس طرح ہونا چاہیے اور ہوتا آیا ہے، شاید مسلمانوں سے پہلے تک۔
مسلمانوں کے بعد غسل دینا، مسلمانوں کو کون سے مسلمان؟ وہ مسلمان جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی حکومت ختم کی، نبی علیہ السلام تک قرآن پر عمل ہوتا رہا، جو مر گیا اس کو کھڈا کھود کے دفن کر دو، اور قرآن نے لکھا ہے اس کو دفن کرنے کے بعد قبر کا بھی نشان نہ چھوڑو۔ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم ہر ٹبے پر یعنی اپنے نشان بنا دیتے ہو، ابس، بے مقصد، بے غرض، خامخواہ، شو بازی۔ تو قبر کا نشان بھی نہ ہو، وہ جدا آیت ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعلیم دلا رہا ہے، ایک کوے کے ذریعے اللہ دلا رہا ہے۔ اب میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ سوچیں قرآن بہت وسیع معنوں پر اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ باس اللہ، فباس اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ بعثت اللہ کی، یہ بڑے اہتمام سے کام ہوتے ہیں بعثت کے نام سے۔ آپ سنیں، قرآن حکیم میں بعثت کا لفظ زیادہ تر بڑے محتم بالشان مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، اس مکے والوں میں، اس خطے کے لوگوں میں وبعث، بھیج اپنا رسول، بعثت کا لفظ آیا۔ تو یہ 50 کے لگ بھگ بار قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں آپ خود سوچیں، سورۃ بقرہ کی 213 نمبر آیت ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ امت واحدہ تھے، پھر اللہ نے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا نبیوں کا، نبیوں کی بعثت کے لیے، نبیوں کو دنیا میں آمد کے لیے قرآن میں بعث، بے عین سے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ جو 50 بار استعمال ہوا ہے، بہت اہم مفہوم، معنی، مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں کوے کو بھیجنے کے لیے بھی اللہ نے بعث کا لفظ، بعث اللہ نے بھیجا۔ اب اللہ بھیج رہا ہے کوے کو، تو کوا تو یہ دکھاتا ہے کہ گڑھا کھود کے دفن کر دے۔ اب کوے کے طرف، کوے کے ذریعے اللہ نے جو تعلیم دی ہے، تو اللہ کی تعلیم میں غسل بھی نہیں ہے، اللہ کی تعلیم میں کفن بھی نہیں ہے، اللہ کی تعلیم میں نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ بعث اللہ غراباً، کوے کو بھیجا، لیبعث فی الارض، یبعث فی الارض لیواری کیف، یبعث فی الارض، بھیجا کوے کو، یبعث فی الارض، زمین کھود رہا تھا، لیواری، تاکہ وہ چھپائے، سوءۃ اخی، سوءۃ کا لفظ ہے، سو، سین و حمزہ، اس کے جتنے بھی اشتقاقات ہیں، ساء، یسوء، مسیء، سیء، یہ ٹوٹل کی معنی ہے بری چیز، گندی چیز، سوء، خراب چیز۔ اب یہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو قرآن نے سو کہا ہے، مانا موت کے بعد اس کی باڈی اس لائق ہے کہ جاؤ کھڈا کھود کے دفن کرو، سو کا لفظ ہے، برائی کا لفظ ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے، کوئی کھول کر دکھائے کہ سو کی معنی
کوئی اچھے معنی میں نے عرض کیا کہ یہ معنی کے لیے یعنی وہ کوا اس کو دفن کرنے کی بات سکھا رہا ہے، مانا غسل نہیں دینا، صوت کو اچھا نہیں کرنا صابن سے عطر سے یا کیا، یہ بات ہے ہی نہیں، سو کو چھپانا ہے، بری چیز کو چھپانا ہے۔ اب سو کے لفظ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ غسل نہیں دیا جائے گا۔ سو کے لفظ میں ہے قرآن میں کہ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَتَ أَخِيهِ، دکھائے اس کو کہ کیسے چھپائے سوءت اخی، ڈیڈ باڈی اپنے بھائی کی، تو ڈیڈ باڈی کے لیے سوءت کا لفظ آیا، تو سوءت کی معنی بری چیز۔ اب اگر اس کی معنی کچھ دوسری ہوتی تو وہ غسل کا کوئی سا لفظ، کوئی سی معنی دوسرے لفظ کے ساتھ قرآن لا سکتا تھا۔ قرآن نے کہا اس سوءت کو چھپاؤ، سوءت کو کھڈے میں ڈالو، سوءت پر مٹی ڈال دو، سوءت پر مانا غسل کی نفی ہو گئی، انکار ہو گیا۔ اور بس اللہ بھیجا بھی اللہ نے، یہ تعلیم گویا کہ کوے کے ذریعے اللہ نے دی ہے کہ غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ دو، جناز نمازہ بھی نہ پڑھو۔ جناز نمازہ تم نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں کہ 40 لوگ آدمی جس کے جنازے پر آ کے جنازہ پڑھیں گے بخشا جائے گا۔ بخشنے کا حساب 40,000 بھی آ جائیں، 40 لاکھ بھی جنازے پر آ جائیں، اللہ کے ساتھ کوئی تم جلوس نکال لے ہو تو اس سے زوری منواؤ گے کہ اتنے آئے ہیں۔ یہ سب تبلیغی جماعت کے قصے ہیں جھوٹے، اتنے سارے دعا مانگو گے تو بس اللہ مان لے گا۔ اللہ تو کانٹا لیے کھڑا ہے، ترازو لیے کھڑا ہے، وہاں تو وزن ہوگا ہر چیز کا، تمہاری دعائیں وہاں کیا کریں گے؟ تو تم اپنی باتوں کو قرآن کے ساتھ میچ کرو، قرآن کے ساتھ ملاؤ، حساب کے دن میزان کھڑا کیا جائے گا۔ اور جو آیات کے منکر ہیں ان کے لیے تو میزان بھی وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آیات اللہ کے منکر کے لیے ترازو بھی نہیں ہوگا، بغیر ترازو کے جہنم میں جائے گا۔ تم نے دین کو تم نے بغیر آیات قرآن کے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ ملا کے لیے روزگار کے لیے ہے، یہ مذہب سارا ملا کے روزگار کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ کیوں کہ ملا تو دعائیں مانگے گا کہ میں اللہ سے بخشوا دیتا ہوں، میں ملا رہا ہوں، میرا شمار ملاؤں میں سے، میں ملاؤں کے درس کا فرد ہوں، وہاں سے پڑھ کر نکلا ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں ہم اور کس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔